ورسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمنة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبوں، اس وقت جس آیت طیبہ کی تفسیر چل رہی ہے اس میں 3 پیغمبروں کے ساتھ حضرت عمران کا بھی ذکر آ رہا ہے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت عمران کا ذکر آیا۔ حضرت عمران بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے بہت ہی مشہور اور معروف پیغمبر ہیں۔ اللہ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر نے ان کی نبی ہونے کا ذکر اپنی تفسیر کے اندر کیا ہے۔ امام ہونے کے علاوہ یہ مسجد اقصیٰ کے امام بھی تھے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ان کو حاصل تھی، اور ان کی بزرگی، تقوی سارے بنی اسرائیل میں پوری طرح سے مشہور اور معروف تھا۔ اب آیت میں جو گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت مریم کی ولادت ہوئی، حضرت عمران دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، حضرت مریم کی والدہ یہ نذر مانگی تھی کہ میں اپنے بچے کو مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اسی کام میں لگا رہے گا۔ جب لڑکی تولد ہوئی تو انہیں یہ فکر ہوئی اب کیا کیا جائے، اس لیے انہوں نے یہ بہتر یہی سمجھا کہ قوم کے بنی اسرائیل کے جو علماء، احبار، مشائخ اور خود حضرت عمران کے ساڑو حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود ہیں، ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا جائے، یہ کہہ کر انہوں نے اس معاملے کو ان سب کے سامنے لے آ کر پیش کیا۔ اب حضرت مریم کی پرورش کون کرے، کس کے ذمے یہ آنا چاہیے؟ حضرت مریم کافی مشہور اور مقبول بھی ہو گئی تھی، بزرگی کی وجہ سے، تخبے کی وجہ سے، ان سے جو کرامت اور ولایت کا جو معاملہ چلا تھا وہ بھی بنی اسرائیل میں کافی مشہور ہو گیا۔ 2 منصب ہیں، ایک ولایت ہے، ایک نبوت۔ نبوت ایک ایسا انعام ہے، ایک ایسا منصب ہے اور اللہ کی ایک ایسی عطا ہے جس میں کسی بندے کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ جس کو چاہیں گے نبوت عطا فرمائیں۔ کوئی بندہ چاہے کہ میں نبی ہوں، اللہ سے کچھ دعا بھی کرے اور کچھ بھی کہے، جتنا بھی وہ محنت، ریاضت، مجاہدہ، جد و جہد، تقوی ساری چیزیں اختیار کرے، یہ ساری باتیں ایک طرف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، رسالت اور نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو دینا چاہیں گے عطا کر دیں۔ تو معلوم ہوا نبوت ایک عطائی چیز ہے، اس میں بندے کی محنت اور ریاضت اور کسب کا معاملہ نہیں۔ کسب کہتے ہیں کسی چیز کو محنت سے حاصل کرنا۔ نعمتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک نعمت وہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا کر دیتے ہیں جس میں بندے کا نہ کسب ہے، نہ محنت ہے، نہ ریاضت۔
یہ نعمت عطائی ہوتی ہے۔ ایک نعمت کسبی ہوتی ہے، کسب سے، محنت سے، ریاضت سے ایک چیز حاصل ہوتی ہے، تو نعمتیں کسبی بھی ہوتی ہیں، عطائی بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نبوت صرف عطائی ہے، کسبی نہیں۔ اللہ جس کو چاہے نبی بنائیں گے۔ ولایت یہ دونوں بھی ہیں، اللہ جس کو چاہے ولی بنا دے۔ اگر کوئی بندہ محنت اور ریاضت سے ولایت کے درجے تک پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولی بنا دے۔ تو معلوم ہوا ولی کسبی بھی ہوتا ہے، عطائی بھی ہوتا ہے۔ ولایت اللہ کی طرف سے بھی مل جاتی ہے بغیر مانگے کے، جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت عطا فرمائی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غلط قسم کے تھے، زندگیاں صحیح نہیں تھیں، لیکن ان کی محنت، توبہ، ریاضت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا فرمایا، اس طریقے سے وہ ولی بن گئے۔ تو معلوم ہوا ولایت عطائی بھی ہوتی ہے، کسبی بھی ہوتی ہے، لیکن نبوت کسبی نہیں ہوتی، وہ صرف عطائی ہوتی ہے۔ اب دوسرا معاملہ یہ ہے، نبوت صرف مردوں میں ہے، اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ ولایت میں عورت کا حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری خواتین کو حضور سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، بنی اسرائیل کی ہو یا اور کوئی پیغمبروں کی، رسولوں کی امتیں ہوں، ان کے اندر بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی۔ اب ان کی ولایت اللہ نے اپنی مرضی سے دے دی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت اور ریاضت کی وجہ سے عطا فرما دیا۔ تو معلوم ہوا عورتوں میں ولایت ہے، عورتوں میں نبوت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام میں ایک عورت بھی ایسی نہیں جس کو اللہ نے نبی بنایا۔ حضرت مریم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت کا بہت بڑا درجہ عطا فرما دیا تھا، ان سے کرامتیں بھی ظاہر ہو رہی تھیں، جس سے سارے لوگ ان سے متاثر ہوئے۔ کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے، نبوت میں عورت کا حصہ نہیں ہے، ولایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، یا ان کی بزرگی اور تخبے کی، ان کی محنت اور ریاضت کی وجہ سے عطا فرما۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، عورتوں کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ یہ اس لیے ہے، ولایت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص ربط، خدا سے نزدیکی، خدا کی محبوبیت، خدا سے تعلق ہے۔ اس تعلق میں عورت پروردگار سے پوری طریقے سے خدا کے قریب ہو سکتی ہے، تقرب حاصل کرتی ہے، رضامندی حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن نبوت کا معاملہ ایسا ہے، نبوت کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ نبوت کا ایک رشتہ مخلوق سے ہوتا ہے، ایک رشتہ خالق سے ہوتا ہے۔ نبی دو طرف رہتا ہے، ایک طرف خالق سے رابطہ، دوسری طرف مخلوق سے رابطہ۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ حاصل کر لیتا ہے اور مخلوق تک لوگوں کو پہنچا۔ عورت کا معاملہ مخلوق سے نہیں رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ نبوت کا معاملہ مخلوق سے ہے، اسی لیے عورت کو اس میں حصہ نہیں دیا، تاکہ یہ احکامات ہو، عوام کی اصلاح کرے اور لوگوں کے درمیان جائے۔ شرعی احکامات بہت سارے معاملات ہیں نبوت سے جڑے ہوئے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو منصب نبوت عطا نہیں فرمایا، منصب ولایت عطا فرمایا۔ تو معلوم ہوا نبوت کی دو جہتیں ہیں، نبوت کے دو حصے ہیں، اس کا ایک حصہ خالق سے جڑا ہوا ہے، ایک حصہ مخلوق سے جڑا ہوا ہے۔ ولایت کا حصہ صرف خالق سے جڑا ہوا ہے، اس میں مخلوق کا معاملہ نہیں ہے، مخلوق سے صرف زیادہ ہدایت کا معاملہ ہے، بحیثیت نبوت کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ولایت کی ایک جہت ہے، اور عورت کو اس لیے اس مقام پر رکھا گیا، نبوت کے دائرے میں اس کو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی۔ یہی وجہ، تو جتنے بھی عورتیں ہیں ان کو اللہ نے ولایت کا درجہ دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں فرمایا
عورتوں کی سب سے تمام عورتوں کی دنیا جہاں کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ حضرت مریم ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور خاتون کا آپ نے ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس طریقے سے ان کا نام آیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور خاتون کا نام آتا ہے، وہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی وہ مقام عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کی عورتوں میں اللہ نے مریم بنت عمران ایک، دوسری حضرت خدیجہ بنت خویلد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری خاتون فاطمہ بنت محمد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر چوتھی خاتون فرعون کے جو نکاح میں تھی آسیہ، ان کا ذکر ہے۔ بعض روایتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے عورتوں کی فضیلتیں، ان کے مراتب، ان کے درجے ولایت کے اعتبار سے بہت کچھ ہیں، نبوت کے اعتبار سے ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اب حضرت مریم کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر آ رہا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی ان کی پرورش کا معاملہ پیش آیا تو ان کی والدہ سیدھے لے جا کر اپنے بچی مریم کو سب کے سامنے رکھا۔ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے اور دیگر سارے لوگ تھے۔ ان سب کے سامنے معاملہ پیش آیا۔ بیت المقدس کی ایک مسجد سلیمان ہے۔ اس سلیمان میں حضرت عمران بھی امامت کیا کرتے تھے اور حضرت ہارون کی اولاد بھی وہاں موجود تھی۔ نسل کے اعتبار سے یہ حضرات ان کا بھی خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ کی نسل تو پہلے ہی سے تھی۔ اس طریقے سے سارے لوگوں کے سامنے معاملہ آیا تو حضرت عمران کا جو مقام تھا، ایک تو نبی تھے، ایک امام تھے، قربانیوں کا پورا معاملہ انہی کے ہاتھ تھا، اور حضرت مریم ان کی صاحبزادی تھی، عمران کی بیٹی تھی۔ چنانچہ عمران کی والدہ نے کہا یہ تو بچی ہے، میں نے نذر مانگی ہے کہ بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دوں، اب یہ آپ کے حوالے ہے، آپ جس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں حل کر لیجئے۔ اب مسئلہ یہ ہے آج تک اب تک ان کی تاریخ میں کسی خاتون کو مسجد کی خدمت کے لیے نہ نظر کے طور پر رکھا گیا، نہ وقف کے طور پر رکھا گیا، نہ کسی کی مرضی سے کسی عورت کو رکھا گیا۔ اب یہ معاملہ، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ عورت کو مسجد میں کیسے رکھا جائے، اور ایام حیض جب آ جائیں گے تو ناپاکی کا معاملہ ہوگا اور مسجد کے اندر قدم نہیں رہ سکتے۔ یہ حیض کا مسئلہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں بلکہ انبیاء کرام کی شریعتوں کے اندر بھی رہا یہ معاملہ۔ یہ معاملہ جب سامنے آیا تو سب نے ایک فیصلہ کیا کہ مریم کو کون رکھے۔ سارے جمع ہو گئے، حضرت زکریا بھی تھے۔ اس موقع پر حضرت زکریا نے کہا کہ مجھے یہ موقع دے دیا جائے، یہ میری سالی کی بیٹی ہے، میں خالو ہوں اور میری اہلیہ اس کی خالہ ہوتی ہے، ماں کے درجے میں مجھے دیا جائے۔ بہت سارے لوگ مریم کو ان کے حوالے کرنا پسند نہیں کر رہے تھے، بڑی بابرکت لڑکی ہے، اسے ہمیں اپنے پاس رکھیں گے۔ اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ بھئی اس معاملے میں خورا ڈال دیا جائے۔ دو روایتیں اس میں ملتی ہیں، ایک پانی میں اپنے اپنے قلم ڈال دیں، وہ قلم تھے جو لوگ تورات لکھنے والے تھے، انہی لوگوں کو یہ حق دیا گیا تھا، ان میں سے جس کا قلم ٹھہر جائے پانی کے اوپر رکا رہے اسی کو حضرت مریم کو اس کے حوالے کیا جائے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اردن کے لیے جو نہر جا رہی تھی اس میں اپنے اپنے قلموں کو ڈال دیا گیا۔ چنانچہ آیت میں یہ لفظ آ رہے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ حضرت مریم کی کفالت، حضرت مریم کی پرورش دیکھ بھال کون کرے، اس کے لیے اپنے اپنے قلموں کو پانی میں ڈال دیجئے۔ یہ وہ قلم تھے جو تورات لکھے گئے تھے، کئی کاتبین ان کے رہے ہوں یا تبرکاً برکتاً اس زمانے سے وہ سارے قلم ایسے محفوظ رکھ دیے گئے ہوں، ان قلموں کو ہر ایک اپنے اپنے حساب سے پانی میں ڈال دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی پانی میں ڈالا۔
سب کے قلم پانی میں بہتے ہوئے آگے نکل کر چلے گئے، زکریہ علیہ السلام کا قلم ایسے ہی رکا رہا، پانی کے اوپر ٹھہر گیا۔ اس چیز کو دیکھ کر سب نے کہا کہ نہیں، حضرت زکریہ کے نام یہ خورے میں، فال میں ان کے نام آ گیا ہے، انہی کو دے دیا جائے۔ یہاں خورا کی صورت ہے، جسے آج ہماری زبان میں چیٹی ڈالنا، خورا ڈالنا، ڈپ اٹھانا جو کہتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے دور میں شرعی طور پر بھی تھا۔ جب کسی ایک چیز کے کئی دعوے دار ہیں، ایک چیز کو کئی لوگ طلب کر رہے ہیں، تو اب کس کو دینا؟ اس لیے ان کا نام رکھ کر یا کوئی ایسی صورت رکھ کر وہ ڈپ میں، اس خورا میں وہ نکال لینا، جس کے نام آ جائے اس کو دے دینا چاہیے۔ یہ بنی اسرائیل کے پاس وہ طریقہ تھا۔ شریعت محمدی میں بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی خواہش کر رہا ہے، کئی لوگ چاہتے ہیں، تو کس کو دیں؟ اس لیے فال کے طور پر، خورے کے طور پر اس میں ڈال دیا جائے اور اس کا اٹھا لیا جائے، جس آدمی کا نام نکل جائے اسے پیش کر دیا جائے۔ یہ صورت ہے اور یہ شریعت کے اندر جزء ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں اپنی بیویوں کو لے کر جانا چاہتے تھے، تو اس میں 2-3 بیویاں تیار ہو جاتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ آنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کے نام ایک پیپر میں لکھ کر ڈال دیتے اور ان میں سے کسی ایک کو ایک اٹھا دیتے، جس کا نام نکل جاتا اسی کو اپنے ساتھ سفر میں رکھتے تھے۔ یہ اس کو شرعی فعال کہتے ہیں، اس کی گنجائش۔ اس طریقے سے حضرت مریم حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت زکریہ کے پاس آنے کے بعد اب ان کو مسجد میں تو نہیں رکھ سکتے تھے، عام صحن میں بھی نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے ان کو ایک محراب بنا دیا گیا۔ محراب یعنی زمین سے اونچے مقام پر ایک تھوڑی سی بلندی پر ایک کمرہ رہا، اس کمرے میں ان کو رکھا جاتا۔ اس کمرے میں مریم رہا کرتی تھی، لوگ کوئی وہاں نہیں جاتے، اگر کوئی بات ہوتی تو زکریہ علیہ السلام کے پاس ہوتے۔ حضرت مریم عبادت، ریاضت انہی معاملات میں تھی، اللہ نے ولایت کا درجہ عطا فرما دیا تھا، ولیہ ہو چکی تھی، ولیہ ایک کاملہ ہو چکی تھی۔ چنانچہ انہی کی وجہ سے حضرت زکریہ کو ایک سبق ملا۔ وہاں گئے، انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے ویسے پھل، کھانے پینے کی چیزیں جو بے موسم کے ہیں، تو حضرت زکریہ کو بڑا تعجب ہوا، یہ تو موسم کے پھل نہیں، تمہارے پاس کیسے آ گئے؟ تو حضرت مریم نے کہا انا لک ھذا، حضرت زکریہ نے پوچھا نعم قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو چاہے رزق عطا فرما۔ رزق کا لفظ صرف کھانے پینے کے حد تک نہیں ہے، رزق کے اندر بہت ساری نعمتیں، رزق کا لفظ بڑا وسیع ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اور نعمتیں بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا چاہیں عطا فرما دے۔ یہ چیز حضرت زکریہ کے لیے ذہن کو ایک بیدار کر دیا کہ انہوں نے سوچا کہ بغیر سبب کے بھی اللہ روزی دیتا ہے، تو میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب اولاد پیدا ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے، کیوں نہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کروں۔ تو اس موقع پر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، تو وہ دعا بھی آیتوں میں ہنالک دعا زکریہ ربا قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو اولاد کی دعا مانگنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اولاد دینا صرف اللہ کا کام ہے، کوئی کسی کو اولاد دے نہیں سکتا۔ اسی لیے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرما لی۔ نہ صرف دعا قبول کی بلکہ ان کو بتلا دیا کہ تمہاری اہلیہ کے حمل ٹھہرنے کی ایک نشانی بھی ہوگی کہ تم 3 دن تک بات چیت نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھانے کے لیے صبح آ گئے تو بات چیت نہیں نکل رہی تھی، لیکن تورات زبان پر جاری تھی، نماز پڑھا رہے تو اس میں تورات کی آیتیں پڑھ رہے، سلام پھیرے دعا کر کے ختم ہو گئے تو کوئی ضرورت سی بات کریں تو کوئی بات ان کی زبان سے نہیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے گھر یہ چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف بیٹا بلکہ بیٹے کا نام بھی بتلا دیا، یحییٰ۔ پیغمبروں میں سے صرف حضرت یحییٰ ایسے ہیں جو پیدائش کے ساتھ ہی ایمان کے ساتھ آئے،
اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، ان کی نبوت کو تسلیم کر لیا، اور اس لیے ان کی ایک خاص فضیلت ہے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دونوں خالہ زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، ان کے درمیان یہ رشتہ بھی رہا۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت مریم کا ذکر اسی انداز سے کیا۔ واقعہ حدیثوں کی کتاب میں یہ ہے، اس کو بہت سارے محدثین نے نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ازواج مطہرات کے پاس گئے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، وہاں کسی کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی خواہش تھی، بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی، پھر سیدھے آپ صاحبزادی کے گھر گئے، وہاں جا کر لخت جگر میں آیا ہوں، کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی انتظام ہے؟ تو حضرت فاطمہ بھی حیران ہو گئی، کوئی چیز نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس موقع پر انہوں نے بڑے عجیب انداز سے کہا کہ ایسی چیز تو فی الوقت حاضر نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی آ جائے گی، اس طریقے کی بات کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے باہر ابھی نکل کر چند قدم بھی نہیں گئے تھے، ایک خاتون آئی اور اس نے آٹا اور گوشت کا حصہ لے آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا۔ چنانچہ وہ لیتے ہی فوراً کمرے میں رکھی، رکھنے کے بعد حسن حسین دونوں قریب تھے، ان سے کہا کہ جاؤ اب نانا جان کو بلوا کر آ جاؤ۔ چنانچہ دونوں گئے، امی آپ کو بلا رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائے۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ نے بڑے عجیب و غریب انداز سے ابا جان ایک چیز ہے چھپی ہوئی ہے، وہ موجود ہے، یہ کہہ کر اس کمرے میں جا کر انہوں نے کھول کر دیکھا تو عجیب و غریب چیز، جو گوشت تھا وہ بہترین خرمے کا سالن بنا ہوا ہے، جو آٹا تھا وہ روٹیاں بن چکی ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو دیکھ کر کہا ھذا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو حضرت مریم کی بات ان کے ذہن میں آ گئی کہ حضرت مریم کو بھی بے موسم کے پھل آتے تھے اور اللہ نے آج وہی چیز کے، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر انہوں نے پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور نے بھی پوچھا یہ چیز کیسے اچانک آ گئی آپ کے پاس، کچھ دیر پہلے تو نہیں تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مریم ہی کی زبان میں الفاظ کہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی اور دونوں نواسوں کو لے کر بیٹھ کر سیراب ہو کر کھائے۔ کھانے کے بعد برتن میں چیزیں ویسی ہی تھیں، تو پھر حضور نے فرمایا یہ اور لوگوں کو بھی بلوا لیں جو آس پاس میں جو بھی ہیں۔ چنانچہ اور لوگوں کو بلایا، وہ سارے لوگ آتے گئے کھاتے گئے۔ عجیب و غریب بات ہے، برتن میں سے وہ چیز ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، کئی لوگ سیراب ہو کر کھا گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت مریم کی مثال دے کر کہا کہ وہ بھی اسی قسم کی بات کہی تھی حضرت زکریا کے سامنے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بات کی۔ تو محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس طریقے سے حضرت مریم کی وہاں پرورش ہوئی، جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام آیا، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور حضرت مریم سے کہا وَهَبَكِ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تمہارے لیے ایک لڑکا عطا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مریم کافی پریشان ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے، میں تو کوئی ایسی غلط عورت نہیں، نہ میرے سے کسی مرد کا کوئی تعلق ہوا ہے، اور اسے مجھ سے ایک لڑکا پیدا ہو۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نشانی کے طور پر تمہیں ایک فرزند عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پھونک مارا، پھونک مارتے حضرت مریم حاملہ ہو گئیں۔ حاملہ ہونے کے بعد بعض روایتوں میں ہے کہ عام طور پر جو 9 ماہ کا معاملہ ہوتا ہے وہ مدت گزری، اس کے بعد درد زدگی کا درد ہوا، تو اس موقع پر حکم ہوا کہ آپ فلاں جگہ گئے، اس کے بعد ولادت ہوئی اور حضرت مریم کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم کی مثال بغیر ماں باپ کی، عیسیٰ کی مثال بغیر باپ کے۔ قدرت کاملہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایک لڑکا عطا فرما۔
اب لڑکا ہونے کے بعد حضرت مریم کافی پریشان ہو گئی، اب اس بچے کو لے کر سب کے سامنے جاؤں تو کیا کہیں، کس طریقے سے کہیں گے یہ معاملہ، لیکن جانا ہی ہے سب کے بیچ میں، وہی حجرہ جو ان کا جو محراب تھا وہاں پہنچنا ہی ہے۔ چنانچہ بچے کو لے کر قوم کے سامنے آئیں تو سارے لوگ دیکھ کر حیران رہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، یہ پوری تفصیل اس پارے میں آل عمران میں نہیں ہے، یہ اس پارے میں ہے، مریم کے اندر وہاں پر چل رہا ہے۔ سورہ کہف کے بعد جو صورت آتی ہے اس کے اندر بڑی تفصیل سے ساری، تو حضرت مریم نے ایک ہی بات کہی کہ یہ سوال مجھ سے کرنے کے بجائے آپ بچے کو پوچھ لیجیے۔ تو سب کو اور تعجب لگا، یہ کیسی بات کرتے ہو، بچہ کیسے بات کرے گا، تم اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیتے۔ کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہو گئے، طرح طرح کے وساوس آنے لگے، وہیں علانیہ طور پر لوگ یہ کہنے لگے تمہارے خاندان، تم ہارون کی اولاد میں سے ہو، انہی کی نسل میں رہ کر تم اس طریقے ہو، اور حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے تھے، دونوں کا خاندان اتنا اونچا تھا، اور تم اس قسم کا عمل کر لیں، اس طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی گہوارے میں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا وبرا بوالدتی، ماں کے تعلق سے کہا میری ماں پاک دامن ہے، میں نبی ہوں، اللہ مجھے کتاب دیا ہے، مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ گہوارے میں انہوں نے 2-3 باتیں کہہ دی، تو اس میں جن لوگوں کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کاملہ سے ان کو بولنے کی طاقت دیا ہے، تو پاک دامنی کا اعتراف کر لیا۔ لیکن یہود ایک طرف اس انداز سے گئے، بعض یہودی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے تہمت رکھی کہ یہ جائز اولاد ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں، یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر انہوں نے حرف رکھا۔ اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ بڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دی، یہ کہا تو اس پر ایمان نہیں لے آئے، کچھ لوگ لے آئے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، یہاں تک یہود ان کے دشمن ہو گئے اور ان کو قتل کا منصوبہ تک بنا دیا، جس کی بڑی لمبی چوڑی تاریخ سورہ مائدہ کے اندر آ رہی ہے۔ اس لہٰذا میں اسی مقام پر اپنی اس گفتگو کو ختم کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آج کی رات عشرہ ثانیہ یعنی دوسرے عشرے کی آخری رات ہے، اختتامی رات ہے، اس اعتبار سے ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے، اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تعالی تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے آباء و اجداد ان سب کی بھی مغفرت فرما، تو اپنے شان کریمی سے ہم میں سے ہر ایک کو صاحب اولاد بنا، آل اور اولاد کا سلسلہ جاری و ساری فرما، اور یہ آل اور اولاد نیک اور صالح ہو جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت نجات کا ذریعہ بنے، ایسی اولاد عطا فرما دے، ان کی بھی تو اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما، جو آئندہ اس دنیا میں تیرے فضل و کرم سے ہر ایک کی پشت میں نسل میں آنے والے ہیں تو ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین اس دوسرے عشرے میں جو کچھ کی عبادتیں ہوئیں اسے قبول فرما لے، جو کچھ کے غلطیاں سہو خطائیں لغزشیں جو کچھ بھی ہوئے اپنے شان کریم سے معاف فرما دے، ہمارے تمام جائز مرادوں اور مقاصد کو پورا فرما دے، ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھ دے، سب کو صحت اور شفا عطا فرما، ہمارے بچے بچیاں اہل و عیال سب صحت سلامتی کے ساتھ رہیں، ہر طرح کی بلاؤں مصیبتوں آفتوں سے ہم سب کو اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھ دے، رمضان کی تمام رحمتیں اور مغفرتیں اور دوزخ سے رہائی کی جو عظیم ترین نعمتیں ہیں یہ سب ہمیں نواز دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب